1997 میں کیسنی اسپیس مشن کو بلین مائلز کے سفر پر لانچ کیا گیا تھا۔ آج سے 4 سال پہلے یعنی 2017 میں اس کا مشن ختم ہونے والا تھا، لیکن اس کے ذمے ایسا کام لگا دیا گیا جس کے لیے اسے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اسے اس خوبصورت ترین سیارے سیٹرن یعنی زحل کے ان دائروں کے درمیان سے یوں گزرنا تھا کہ اس کے گرد گھومتے اربوں کربوں پتھروں میں سے ایک بھی اس سے ٹکرا نہ سکے۔ پھر سیارے کی بے پناہ کشش بھی اس اسپیس کرافٹ کو اپنی طرف نہ کھینچ سکے، اور سب سے اہم یہ کہ اس سارے پروسیس کے دوران کیسنی کے کیمرے اور سینسرز بالکل درست کام کرتے رہیں۔ یہ بظاہر ناممکن کام کیسے ممکن ہوا اور ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس۔ ہمارے سولر سسٹم کے اندر موجود یہ سیارہ زحل پلانٹ سیٹرن کہلاتا ہے۔ یہاں دن 11 گھنٹے کا اور سال زمین کے حساب سے 29 سال کا ہوتا ہے۔ مریخ اور جوپیٹر کے بالکل الٹ ہم اس سیارے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ چند برس پہلے تک ہم یہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ اس سیارے سیٹرن جس کی سطح پر گیس کے گہرے بادل نظر آتے ہیں، کیا یہی ایک مکمل سیارہ ہے؟ کیا پورا سیٹرن ہی گیس کا بنا ہے، یا اس کے نیچے ہماری زمین کی طرح سخت زمین بھی ہو سکتی ہے جس کے گرد ہمارے زمین کے بادلوں کی طرح یہ گیس کے بادل دوڑتے پھرتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال تھا، اور متجسس دماغوں کی پیاس بجھانے کے لیے کیسنی اسپیس کرافٹ پرواز تو کر رہا تھا، تصاویر بھی سیارے کی بنا رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ تصاویر 1,00,000 کلومیٹر دور سے بلکہ اس سے بھی زیادہ دور سے بنائی جا رہی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ اس لیے کہ آپ ذرا ان دل فریب دائروں کو اور سیٹرن کے رنگز کو دیکھیے۔ یہ دور سے دائروں میں پہلی لکیریں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اصل میں یہ برف کے اربوں ٹکڑے ہیں جو سیٹرن کے گرد دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ ان برف کے ذرات کی جسامت، ان کا سائز ایک معمولی ریت کے ذرے سے ایک بڑے پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ یہ اربوں کربوں برفانی ٹکڑے سیٹرن کے گرد 90,000 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسپیس کرافٹ کیسنی کو بھی ہر صورت سیٹرن سے 1,00,000 کلومیٹر سے بھی کہیں دور پرواز کرنا ہوتی تھی، کیونکہ اگر یہ اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش کرتا تو ان اربوں پتھروں کا کوئی بھروسہ تو تھا نہیں۔ ایک بھی پتھر کسینی سے ٹکرا جاتا تو اس کا کھیل ختم ہو جانا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اسے ان پتھروں سے بچا کر سیٹرن کے قریب سے گزارا جائے اور سیارے کی سطح کی قریب ترین تصاویر لی جائے۔ تو اس کے لیے ایک ناقابل یقین پلان بنا۔ سیٹرن کے گرد یہ جو رنگز ہیں، انہیں 4 اور 4 سے زیادہ کی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ اے، سب سے باہر والا رنگ، پھر بی، پھر سی، اور سب سے آخر میں سیٹرن کے قریب سب سے نزدیکی رنگ ڈی ہے۔ اب اس آخری رنگ ڈی اور سیٹرن کی سطح کے درمیان محض 2,000 کلومیٹر کا چھوٹا سا گیپ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ اگر کسی طرح کیسنی اسپیس کرافٹ کو یہاں سے گزار دیا جاتا اور اس دوران وہ سیٹرن کی تصاویر بھی لیتا رہتا تو ممکن تھا کہ ہم اپنے سوال کا جواب پا لیتے اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ سیٹرن کی سطح کیسی ہے، زمین کی طرح سخت یا صرف گیس سے بنا ہوا، کیا اس کے نیچے کوئی پتریلی سطح کا کوئی نشان بھی ہے یا نہیں۔ اب اس جگہ سے گزارنے کے لیے اسپیس کرافٹ کی ٹیم نے ناسا ہیڈ کوارٹر سے تکنیکی ضروریات حاصل کی، اسپیس کرافٹ کو اس چھوٹے سے گیپ سے گزارنے کے لیے تیار کیا۔ لیکن یہاں بھی ایک خطرہ تھا جو سب کے ذہن میں تھا، وہ یہ کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بظاہر یہ خالی جگہ واقعی خالی ہے یا اس میں کہیں کہیں اکا دکا پتھر بھی گھوم رہے ہیں، کیونکہ اگر اسپیس کرافٹ کیسنی سے ایک پتھر بھی ٹکرا جاتا تو ظاہر ہے کیسنی کا کام ختم۔ $2 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ کا مشن ایک دم ختم ہو جاتا۔ 20 سال تک تاریخ کے سب سے کامیاب اسپیس مشن کیسنی پر کام کرنے والے سائنسدان اس کی یہ موت، اچانک والی موت، ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے 26 اپریل 2017 کی ایک رات ناسا کے ایک کھلے ہال میں کیسنی مشن کی ٹیم حیران اور پریشان ایک سگنل کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر سیٹرن اور اس کے آخری رنگ کے درمیان سے کیسنی کی ڈائیو
یعنی چھلانگ کامیاب رہتی تو اسے ہیڈ کوارٹر میں ایک سگنل بھیجنا تھا۔ اس سگنل کو 1.49 کروڑ کلومیٹر دور سیٹرن سے زمین تک پہنچنے میں 80 منٹ چاہیے تھی، لیکن اگر یہ ڈائیو ناکام رہتا تو یہ سگنل وصول نہیں ہوتا، جس کا مطلب تھا کہ کیسنی کسی برفیلے پتھر سے ٹکرا کر یا سیٹرن کی کشش کا شکار ہو کر مر گیا ہے۔ آدھی رات کے بعد اچانک سگنل موصول ہو گیا۔ کیسنی کامیابی سے سیٹرن کے بہت ہی قریب سے گزر گیا تھا، اتنے نزدیک سے کہ سیارے کے اتنا قریب کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ یہاں سے سیٹرن کیسا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھیے۔ ایک کامیاب ڈائیو تو مکمل ہو گئی، لیکن یہاں سے وہ اصل مشن شروع ہونا تھا جس کے لیے یہ ایکسپیریمنٹل ڈائیو کی گئی تھی۔ وہ مشن کیا تھا؟ کامیاب ڈائیو کے بعد اب کیسنی کو اگلے 5 ماہ میں کئی بار سیٹرن کے اتنے ہی قریب سے اسی تنگ سے اسپیس میں گزرنا تھا، اور ہر بار خطرناک ڈائیو اتنی ہی خطرناک تھی جتنی پہلی بار، کیونکہ کیسنی کا فیول بھی بس نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اسپیس میں چونکہ فیول بہت کم چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کیسنی کے سیٹرن کے گرد 22 چکر لگانے میں کامیاب رہا۔ کیسنی کے 20 سالہ مشن کی بدولت ہم نے بہت کچھ جانا۔ ہم نے جانا کہ سیٹرن اتنا بڑا ہے، اتنا چوڑا ہے کہ 10 زمینیں اگر سائیڈ بائی سائیڈ رکھی جائے تو پھر بھی اس کی برابری بمشکل ہو سکتی ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 5000 زمینیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اب ایک طرف سیٹرن زحل اتنا بڑا اور دیو ہیکل ہے، دوسری طرف یہ اتنا ہلکا کہ اگر اس سے بڑے سائز کا ایک سمندر کے اندر سیٹرن کو پھینکا جائے تو فٹ بال کی طرح سمندر کے اوپر تیرنے لگے گا۔ اس مشن کے ذریعے ہم نے جانا کہ سیٹرن تقریباً سارا گیس ہے، بہت نیچے مرکز میں ہیوی ایلیمنٹس یا پتھر اور برف کے ٹکڑے ہیں۔ یہ سیٹرن کا چھوٹا سا سخت کور ہے جو لیکوڈ میٹیلک ہائیڈروجن گیس میں لپٹا ہوا ہے۔ اس کے اوپر سب سے موٹی تہ ہمارے سورج ہی کی طرح ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز پر مشتمل ہے۔ ستمبر 2017 ہی وہ سال تھا جب کیسنی مشن کو مکمل اور اسپیس کرافٹ کو تباہ کیا جانا تھا۔ 15 ستمبر کو کیسنی نے سیٹرن کے ایک چاند ٹائٹن سے پش لیا اور اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت کو تھوڑا سا تبدیل کیا۔ اب یہ سیٹرن کے اس رنگ کے درمیان سے نہیں بلکہ سیٹرن کے اندر کودنے والا تھا۔ اس کودنے اور ختم ہونے کے دوران کیسنی کو زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے اپنا اینٹینا مسلسل زمین کی طرف رکھنا تھا تاکہ وہ سیٹرن کی سطح کا آخری ڈیٹا بھی زمین پر بھیج سکے۔ اس لیے امریکہ اور آسٹریلیا میں بڑے بڑے ریسیونگ اینٹیناز کو فری کر کے اس طرف کر دیا گیا تاکہ وہ اس وقت کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ ہو رہے ہوں۔ اسی دوران کیسنی اسپیس کرافٹ پلانٹ سیٹرن کی سطح سے چند سو کلومیٹر اوپر 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ رفتار حاصل کر چکا تھا۔ یہ رفتار اور سیٹرن پلانٹ کے ایٹماسفیئر اسے جلا کر پرزے کرنے کے لیے کافی تھا۔ کیسنی 20 سال کی مصروف اور کارآمد زندگی گزار کر اسی سیارے کی فضا میں ریزہ ہو گیا جسے جاننے کا مشن اسے سونپا گیا تھا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے سیٹرن کے ایٹماسفیئر کا حصہ تھا، جہاں اب اسے کوئی ڈھونڈنا بھی چاہے تو نہ ڈھونڈ سکے۔ دوستوں، یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ آپ کو اور دلچسپ ویڈیوز مل سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔